چلیے بغیر کسی تمہید کے آج کے موضوع کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ آج ہم انسانی تاریخ کی ایک ایسی داستان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو صبر، استقامت اور ایک حیرت انگیز طوفان کے گرد گھومتی ہے۔ یہ واقعہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کا۔ ہم نے اکثر اس کا ذکر سنا ہے، لیکن آج ہم اس کی ان تفصیلات پر بات کریں گے جو شاید ہم عام طور پر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہ صرف ایک پرانی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ اس بات کی ایک زندہ مثال ہے کہ جب انسان اپنا سب کچھ ایک اعلیٰ مقصد کے لیے وقف کر دے تو کیا ہوتا ہے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے اس پر غور کریں۔ 1 سال، 10 سال یا 100 سال نہیں، بلکہ پورے 950 سال۔ تصور کریں کہ ہم کسی سچائی کو لے کر کھڑے ہیں اور لگ بھگ 1000 سال تک روزانہ ہمارا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تانے دیے جا رہے ہیں اور ہم بالکل تنہا ہیں۔ سچ کہوں تو یہ سوچ کر ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہم تو چند دنوں کی مخالفت سے ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن کس قدر غیر متزلزل ایمان ہوگا ان کا کہ وہ صدیوں تک مسلسل حملوں اور تانوں کے باوجود ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے، بالکل بھی نہیں۔ اگر ہم اس پورے واقعے کی تاریخی ٹائم لائن دیکھیں تو یہ داستان حضرت آدم علیہ السلام کے لگ بھگ 1000 سال بعد شروع ہوتی ہے۔ اس وقت تک انسان خدا کی عبادت کو بھول کر بت پرستی میں بری طرح پھنس چکا تھا۔ پھر جیسا کہ ہم نے ذکر کیا، 950 سال حضرت نوح علیہ السلام کی مسلسل تبلیغ کا عرصہ ہے۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ صرف کشتی کے لیے درخت لگانے اور ان کے بڑے ہونے کا انتظار ہی 100 سال سے زیادہ عرصے پر محیط تھا؟ جی ہاں، 100 سال سے زیادہ۔ اور آخر میں وہ 150 دن جب وہ عظیم کشتی سیلاب کے پانیوں پر ہچکولے کھاتی رہی۔ یہ اعداد و شمار واقعی حیران کن ہیں۔ تو آخر اس معاشرے کا حال کیا تھا؟ دیکھیے، حضرت نوح علیہ السلام کو جس قوم کی طرف بھیجا گیا وہ مکمل طور پر راستے سے بھٹک چکی تھیں۔ لوگ ان بے جان مورتوں کی عبادت کر رہے تھے جو انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے تراشی تھیں۔ کائنات کا حقیقی خالق جس نے سورج، چاند اور یہ پوری دنیا بنائی، اسے بالکل بھلا دیا گیا تھا۔ اور سب سے بڑا مسئلہ ان کا تکبر تھا۔ وہ کسی کی بات سننے کو تیار ہی نہیں تھے۔ اور بالکل اسی نازک موڑ پر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی رہنمائی کے لیے چنا۔ لیکن جب انہیں یہ پیغام دیا گیا تو ان کا رد عمل کیا تھا؟ انتہائی مایوس کن۔ انہوں نے نہایت تکبر سے کہا کہ ارے تم تو بالکل ہماری ہی طرح کے ایک عام انسان ہو، ہم تمہاری بات کیوں مانیں؟ تم تو جھوٹے ہو۔ انہوں نے نہ صرف پیغام کو جھٹلایا بلکہ ظلم کی انتہا کر دی۔ یہ بات صرف زبانی تانوں تک نہیں رکی، بلکہ ذرائع بتاتے ہیں کہ انہیں لاٹھیوں سے پیٹا گیا، ان پر پتھر برسائے گئے۔ یہ واقعی ایک المیہ ہے کہ جب انسان غرور میں اندھا ہو جاتا ہے تو اسے سامنے پڑی سچائی بھی نظر نہیں آتی۔ 950 ایک بار پھر اس عدد کو اپنے ذہن میں لائیں۔ ہماری تو پوری زندگیاں 60-70 سال میں سمٹ جاتی ہیں اور ہم ذرا سی مشکل پر ہمت ہار بیٹھتے ہیں۔ لیکن یہ نمبر، یہ 950 سال، ایک ایسی غیر معمولی روحانی اور جذباتی مضبوطی کی علامت ہے جسے سمجھنا واقعی ہمارے لیے بہت مشکل ہے۔ روزانہ صبح اٹھنا، انہی ظالم لوگوں کے پاس جانا جو آپ پر پتھر مارتے ہوں، گالیاں دیتے ہوں، یہ ان کے بے پناہ صبر اور انسانیت کے لیے ان کی سچی فکر کا ایک جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ یہ کوئی عام آزمائش نہیں تھی، یہ ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ تھا۔ دن ہو یا رات انہوں نے تبلیغ کا کام نہیں روکا۔ جواب میں کیا ملا؟ وہی تانے، وہی گالیاں اور جسمانی تشدد۔ لیکن کمال کی بات اور واقعی جو بات ہمیں سیکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ اس سب کے باوجود حضرت نوح علیہ السلام کے دل میں ان لوگوں کے لیے کوئی نفرت نہیں تھی۔ ان کے دل میں ہمدردی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ اگر یہ لوگ نہ بدلے تو ان کا انجام کیا ہوگا۔ یہی فکر انہیں ہر روز ان کے پاس جانے پر مجبور کرتی تھی۔ خیر، ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے۔ جب انکار اور سرکشی اپنی تمام حدیں پار کر گئیں تو پھر الہی فیصلہ آ گیا۔ اللہ کی طرف سے پیغام آیا، مایوس مت ہو نوح، تم نے وہ کر دیا جس کا تمہیں حکم دیا گیا تھا۔ یہ الفاظ بہت گہرے ہیں۔ یہ اس بات کا واضح اشارہ تھا کہ اب مہلت ختم ہو چکی ہے۔ اب سمجھانے کا وقت گزر چکا تھا اور قدرت حرکت میں آنے والی تھی۔ اور پھر شروع ہوا تاریخ کا سب سے انوکھا منصوبہ، ایک عظیم الشان دیو ہیکل کشتی کی تعمیر۔ ذرا سوچئے، پہلا قدم کیا تھا؟ درخت لگانا، اور پھر پورے 100 سال تک ان کے بڑے ہونے کا انتظار کرنا۔ اس کے بعد ان کی لکڑی کاٹی گئی اور ایک ایسا بے مثال نقشہ تیار کیا گیا جس کی دنیا میں کوئی اور مثال موجود نہیں تھی۔ اور سب سے دلچسپ اور حیران کن بات، یہ سارا کام کسی سمندر کے ساحل پر نہیں ہو رہا تھا، بلکہ ایک سوکھے پہاڑ کی چوٹی پر کیا جا رہا تھا۔ ذرا تصور کریں، خشک پہاڑ کے بیچوں بیچ ایک بہت بڑا پانی کا جہاز۔ اب یہ کشتی اندر سے کیسی تھی؟ یہ انتہائی منظم اور جدید طرز پر بنائی گئی تھی۔ اسے 3 باقاعدہ حصوں یا درجوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ سب سے اوپر والا حصہ پرندوں کے لیے تھا، درمیان والا درجہ زمین پر چلنے والے اور جنگلی جانوروں کے جوڑوں کے لیے تھا، چاہے وہ شیر ہوں یا ہاتھی،
اور سب سے نچلا حصہ ان گنتی کے چند انسانوں کے لیے تھا جو ایمان لائے تھے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آنے والے طوفان سے زندگی کی ہر شکل کو بچانے کا کتنا زبردست اور مکمل انتظام کیا گیا تھا۔ اس وقت اگر ہم وہاں ہوتے تو ہمیں دو بالکل مختلف مناظر دیکھنے کو ملتے۔ ایک طرف وہ چند کمزور لیکن سچے ماننے والے تھے جو دن رات بغیر کسی سوال کے اس کشتی کی تعمیر میں لگے ہوئے تھے۔ دوسری طرف وہ امیر، طاقتور مگر متکبر لوگ تھے جو وہاں سے گزرتے، ان پر ہنستے اور مذاق اڑاتے۔ وہ کہتے کہ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ اس سوکھے پہاڑ سے جہاز کو پانی تک کیسے دھکا لگاؤ گے؟ انہیں یہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ جہاز پانی تک نہیں جائے گا بلکہ پانی خود چل کر اس جہاز تک آنے والا ہے۔ اور پھر وہ لمحہ آ گیا جس کا وعدہ تھا۔ طوفان شروع ہونے کا اشارہ کیا تھا؟ کوئی طوفانی بادل نہیں بلکہ گھر کے اندر موجود تندور یا چولہے سے جہاں آگ جلتی ہے اچانک ابلتے ہوئے پانی کا پھوٹ پڑنا۔ یہ ایک ایسا حیران کن اور غیر معمولی الہی اشارہ تھا جس کا مطلب تھا کہ بس اب وقت ختم۔ آگ کی لگا سے پانی کا نکلنا ظاہر کر رہا تھا کہ اب قدرت کے قانون بدل رہے ہیں اور عظیم طوفان شروع ہو چکا ہے۔ جیسے ہی یہ اشارہ ملا، ہر طرف ہلچل مچ گئی۔ ایک انتہائی پر اسرار اور دل فریب منظر تھا۔ جنگلی جانوروں اور پرندوں کے جوڑے بالکل پرامن طریقے سے چلتے ہوئے اس کشتی میں سوار ہونے لگے۔ ان کے ساتھ وہ اسی کے قریب ایماندار لوگ بھی اپنی جانیں بچانے اس محفوظ کشتی میں داخل ہو گئے۔ اور باہر کا منظر، آسمان کالا پڑ چکا تھا، طوفانی آندھیاں چل رہی تھیں، اور وہ مذاق اڑانے والے لوگ ابھی بھی کچھ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ اچانک یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اس پوری داستان میں ایک لمحہ ایسا ہے جو دل چیر کر رکھ دیتا ہے۔ جب پانی کا ریلا تیزی سے بڑھ رہا تھا تو حضرت نوح علیہ السلام کے اپنے بیٹے نے کشتی میں آنے سے انکار کر دیا۔ باپ کی پکار کے جواب میں اس کا تکبر بولا، میں کسی اونچے پہاڑ پر چڑھ کر خود کو بچا لوں گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں غرور کی انتہا، موت سامنے ہے مگر ضد باقی ہے۔ اور پھر پلک جھپکتے ہی ایک دیو ہیکل لہر آئی اور اسے بہا لے گئی۔ اس دن کوئی پہاڑ، کوئی اونچائی کسی کو خدا کے غضب سے نہ بچا سکی۔ اس کے بعد جو ہوا وہ ایک مکمل تباہی تھی۔ زمین سے پانی ابل رہا تھا اور آسمان سے گویا سمندر الٹ دیا گیا ہو۔ پوری کی پوری دنیا ایک تاریک اور خوفناک سمندر میں بدل گئی۔ وہ وادیاں، وہ شہر جہاں کل تک کہہ گونجتے تھے اور غرور ناچتا تھا، آج وہ سب کئی سو فٹ گہرے پانی اور بے رحم لہروں کے نیچے ہمیشہ کے لیے غرق ہو چکے تھے۔ نافرمانی کرنے والا کوئی ایک شخص بھی زندہ نہیں بچا تھا۔ اب ذرا کشتی کے اندر کے حالات پر بات کرتے ہیں۔ وہ 150 دنوں تک اس خوفناک سمندر میں تیرتے رہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اتنے خونخوار جانور آپس میں لڑے کیوں نہیں؟ دراصل ایک الہی بیماری نے انہیں ایسا بے-ضرر کر دیا تھا کہ سب پورا من رہے۔ لیکن ہاں، ایک نیا اور دلچسپ مسئلہ ضرور کھڑا ہو گیا: چوہے۔ کشتی میں چوہوں کی تعداد اتنی تیزی سے بڑھی کہ وہ ہر طرف ادھم مچانے لگے۔ تب اللہ کے حکم سے ایک اور معجزہ ہوا اور بلی کو وجود میں لایا گیا۔ بلی نے چوہوں کا شکار کیا اور یوں اس بند جگہ میں دوبارہ ایک توازن اور سکون قائم ہو گیا۔ مہینوں کا یہ طویل اور تھکا دینے والا سفر جب ختم ہونے کو آیا تو خشکی کی تلاش شروع ہوئی۔ اس کا طریقہ کار بڑا دلچسپ تھا۔ پہلے ایک کوے کو اس سیلاب زدہ دنیا کا جائزہ لینے بھیجا گیا، لیکن وہ لوٹ کر نہیں آیا۔ پھر کچھ دن بعد ایک اور پرندے کی باری آئی، اور پھر وہ خوشخبری کا لمحہ۔ وہ پرندہ واپس لوٹا اور اس کی چونچ میں زیتون کی تازہ پتیاں تھیں۔ یہ اس بات کا واضح ثبوت تھا کہ پانی کم ہو رہا ہے اور زمین پر زندگی دوبارہ ابھر رہی ہے۔ طوفان کا زور بالآخر ٹوٹ چکا تھا، اور بالآخر وہ دیو ہیکل کشتی جسے ایک خشک پہاڑ پر بنایا گیا تھا، ایک دوسرے پہاڑ کی چوٹی پر جا کر بے حفاظت رک گئی۔ اس پہاڑ کا نام جودی تھا۔ طوفان کے بعد کی وہ پہلی صبح، وہ نکلتا ہوا سورج، انسانوں اور جانوروں کے لیے ایک بالکل نئی زندگی کی شروعات تھی۔ زمین پھر سے آباد ہونے کے لیے صاف ہو چکی تھی۔ یہ تکبر کی ایک طویل اور کالی رات کے بعد ایک نہایت ہی روشن اور امید بھری صبح کا آغاز تھا۔ اب ذرا رک کر سوچئے، اتنا واضح پیغام، اتنی لمبی مدت، آخر اس معاشرے کی اکثریت نے لگ بھگ 1000 سال تک سچائی کو کیوں نہیں مانا؟ وجہ بڑی سادہ اور سبق آموز ہے: ان کی انا اور ان کا تکبر۔ وہ یہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھے کہ ان کے بیچ کا ہی ایک عام انسان انہیں زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ سکھا سکتا ہے۔ وہ اپنی جھوٹی شان و شوکت میں اتنے اندھے ہو چکے تھے کہ انہیں وہ خطرہ نظر ہی نہیں آیا جو ان کی طرف تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ تو اس پوری داستان کو سمجھنے کے بعد ہم کیا سیکھ سکتے ہیں؟ پہلی چیز، صبر۔ حالات کتنے ہی خلاف کیوں نہ ہوں، استقامت کے ساتھ ڈٹے رہنا۔ دوسری چیز،
خدا کے احکامات کی اندھی پیروی، چاہے وہ اس وقت عقل کو بالکل سمجھ نہ آ رہے ہوں۔ جیسے پہاڑ پر کشتی بنانا دنیا کو بیوقوفی لگتی تھی، لیکن وہی ان کی نجات کا سبب بنی۔ اور تیسری اور سب سے اہم بات، تکبر کا انجام ہمیشہ تباہ کن ہوتا ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت، کوئی اونچا مقام آپ کو فطرت اور خدا کی پکڑ سے نہیں بچا سکتا۔ اور آخر میں آپ کو ایک سوال کے ساتھ چھوڑے جا رہا ہوں، ذرا غور کیجیے گا۔ اگر 950 سال کی مسلسل کوشش، بے پناہ صبر اور محبت بھرا پیغام کسی مغرور دل کو نہیں بدل سکا، تو طوفان کے سر پر پہنچنے سے پہلے سچائی کو پہچاننے کے لیے دراصل کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ کیا ہمیں بھی جاگنے کے لیے کسی طوفان کا انتظار ہے، یا ہم وقت رہتے اپنے ارد گرد کی سچائیوں کو قبول کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں؟ اس بارے میں ضرور سوچیے گا۔